آج میرے اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے از ویری انسپریشنل. کچھ ایسے برانڈز ہوتے ہیں جو کہ ٹی ڈرنکنگ نیشن کو انہوں نے کافی ڈرنکنگ نیشن بنا دیا. تو یہ وہ نیشن تھی جس نے کبھی بھی ای کامرس کے بارے میں اور انٹرنیٹ کو ہمیشہ فراڈ ہی سمجھا تھا. ان کو اور ان کی کمپنی کو, ان کی ٹیم کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ای کامرس کے اندر لوگوں کو یقین دلایا. آج ہمارے ساتھ جو ہے ثاقب اظہر صاحب موجود ہیں. ہی از ان CEO آف انیبلر. تھینک یو سو مچ ثاقب بھائی فار کمنگ ان. سب سے پہلے بڑا کم ہوتا ہے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں, کیونکہ ہمارا ڈیلی بیسس کا کام ہے انٹرویوز لینا, سو بڑی کم پرسینٹیج ہے جو آ رہی ہوتی ہے نا, ہمیں کچھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. آئی واز ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو. اگر کچھ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں کیا ایجوکیشن حاصل کی, تعلیم کہاں سے لی, اور کیسے آپ یہ جو ہے انٹرنیٹ کا سفر آپ نے کیا. فرسٹ آف آل اٹس گریٹ ٹو بی ان دس شو. سب سے پہلے میں ایک لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا, اور ایک ایسے اسکول کی جس کی فیس جو تھی وہ مہینے کی 60 روپے تھی. آئی واز ویری مچ بیک بینچر گائے ہو یوزڈ ٹو سٹ ایٹ دا بیک. بس یہ تھا کہ کسی طرح سے پاس ہونا ہے. اسٹڈی کا شوق جو شروع میں تھا شاید 5th کلاس تک, لیکن اس کے بعد تک جو ہے وہ ایک بیک بینچر کے طور پہ ساری زندگی گزرتی گئی. اور پھر انٹرمیڈیٹ کیا, بیچلرز کیا, پھر جاب شروع کر لی. بیچلرز آپ نے کس چیز میں کیا؟ کمپیوٹر سائنس میں. یہاں پر کسی کالج سے میں نے کیا, اور اس کے بعد میں نے جاب کی تلاش میں نکلا 4 سال کے بعد. بیسیکلی فرسٹ آف آل تو ملی نہیں, اس کے بعد جب ملی تو وہ 2000 روپے پہ مجھے سیلری دی گئی. اٹ واز بیک ان 2000 آئی تھنک 2004-05 کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر آئی ریئلائزڈ کہ دس از ناٹ فار می, کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ باہر سے اگر کوئی پڑھ کر آیا ہوا تو اس کی سیلری تھی 60,000 روپیہ. تو میں بھی وہی کام کر رہا تھا, تو میں 2000 مشکل اس کے تھے نا. تو میں کہہ رہا یار باہر سے پڑھ کر آیا تو میں کیوں نہ میں بھی جاؤں باہر. ادھر سے میں نے پھر سوچنا شروع کر دیا, اس سے انفارمیشن لی باہر کیسے جاتے ہیں, اور اس طرح کی انفارمیشن لے کر پتہ چلا کہ آپ یہاں پہ وہاں پہ کسی بھی کالج میں ایڈمیشن کرا لیں تو آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. وہاں جا کے پڑھو نہ پڑھو تو پیسے کما سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزے پہ جائیں. اس ٹائم یہی رولس تھے, آج کل تو ایسا نہیں ہے. میں نے ماسٹرس کے لیے ایڈمیشن لے لیا, اور والدین نے پیسے اکٹھے کر لیے, اور پھر میں UK چلا گیا. اور جب میں نے دیکھا کہ یار لائف تو یہاں پر پاکستان میں آسان تھی, یہاں تو بہت مشکل لائف ہے, یہاں تو میں اکیلا ہوں, میں کیسے کروں گا. تو پھر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی گو بیک. آفٹر فیو ڈیز میں وہاں ٹکٹ بھی پتہ کر لی پاکستان کی ٹریول ایجنٹ سے. اس نے کہا جی 600 پاؤنڈ کی ٹکٹ ہے, کہ میرے پاس اس وقت 250 پاؤنڈ تھے. تو میں نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, تو میں ٹکٹ کیسے لے کر جاؤں گا. تو دوست تو تھے ہی نہیں وہاں پہ کوئی شروع میں یاد. اور وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ کوئی کسی کا تھا ہی نہیں, تو وہ پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں یا میں پیسے دیتا ہوں. وہ وہاں پہ تھا کہ خود سے پیسے دینے, اور وائی وڈ آئی گیو سم ون منی, جو بھی آیا اور ابھی دے دوں. پھر وہاں سے سلسلہ اسٹارٹ ہوا, کہا کہ چلو پھر یہیں ڈگری کے پیسے تو دے دیے ہوئے ہیں. وہاں پھر یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن لے لیا, اور پھر ساتھ ساتھ ایک فارچونیٹلی برگر کنگ میں برگر ہل پہ بیسکلی بیچنے کی جاب مل گئی. کیشیئر ٹائپ جاب مل گئی کہ آپ آرڈر لے رہے ہیں اور پھر آپ ان کو ڈلیور کر رہے ہیں. پھر تھوڑی بہت صفائی بھی اینڈ میں کرنی ہے آپ نے, جب آپ نے کلوزنگ کرنی ہے. وہ اس طرح ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ماسٹرس کیا, اسٹارٹنگ ارننگ, تاکہ میرا گھر کا رینٹ نکل ہے, پاکستان سے نہ منگواؤں. اور گھر کا رینٹ تھا 200-300 پاؤنڈ جو تھا, اور گھر کا رینٹ مینس کہ روم کا رینٹ جس میں 3 لوگ اور بھی تھے. تو 3 لوگ ہم اس روم میں تھے. 9 لوگ تھے اور 3 روم تھے, تو ہر روم میں 3 لوگ تھے. صبح جاب کرتا تھا, رات کو یونیورسٹی ہوتی تھی 6:30 بجے. وہ 1 سال کا ماسٹر تھا, تو وہ ماسٹرز کیا. پھر میں ڈیولپمنٹ میں اچھا تھا, PHP ڈیولپر. تو وہ پھر مجھے وہاں ایک ڈیولپر کی جاب مل گئی کسی بہت چھوٹے سے سافٹ ویئر ہاؤس میں. وہاں میں نے جاب شروع کی کوئی 6 سے 7 پاؤنڈ پر آور کے حساب سے. اور پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوا برگر کنگ چھوڑ کر. وہاں فیلڈ بھی, کیونکہ وہاں کی تو کمپیوٹر نیٹ ورکس تھی, لیکن جو بیچلرس میں نے کیا تھا وہ پاکستان سے تھا کمپیوٹر سائنس میں. PHP اور تھوڑی چیزیں یہاں پڑھی ہوئی تھی, تو وہ پھر میں ساتھ ساتھ خود بھی سیکھتا تھا اس کو. تو وہ سیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے جاب دے دی, اور وہ جابس کے بعد میں نے وہاں پھر کچھ سالوں بعد میں نے بزنس بھی اسٹارٹ کر دیا تھا, ای کامرس کا ہی. اچھا, کتنا عرصے کے بعد؟ 2010-11 میں کیا تھا. تقریباً 5-6 سال بعد میں نے اسٹارٹ شروع کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایفرٹ تھی. پھر ریلائز یہی تھا کہ وہ ٹریپ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جانا میں بھی آسان ہے, لیکن آنا اس سے بھی مشکل تھا واپس. کیونکہ آپ 15 سال میں وہاں رہ چکا تھا, نیشنلٹی مجھے 15 ایئرس, بیسکلی اے ویری ٹف ڈیسیژن کہ جہاں اتنا بڑا سرکل تھا. اور پھر جب ملک کے حالات ایسے ہوں اور آپ ساری دنیا واپس وہاں آنا چاہ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں آنا ہے. بس میں بزنس اپنا کر رہا تھا, لیکن یہی تھا کہ اب یہ بزنس کہیں سے بھی مینیج ہو سکتا ہے. دیٹس واٹ ای کامرس از اباؤٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو ہیئر. تو یہی تھا کہ چلے نہیں سیٹ ہو یا نہیں
وہاں پر کوئی بہت ہی مسئلہ ہوا تو ایٹ لیسٹ آئی ہیو دا بیک اپ پلان وچ از دا نیشنلٹی. تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ یہ ایک تحریک چل گئی. میں 2018 میں آیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو آپ نے نام رجسٹر کیا تھا جس وقت انیبلرز کا نام وہاں رجسٹر نہیں 2018 میں یہیں پہ آ کے. اور وہاں پر آپ نے کیا نام کس نام سے بزنس کر رہے ہیں؟ ڈفرینٹ وہ ای کامرس کے اسٹورز ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی اسٹور بنا کے امیزون پہ بیچ سکتے ہیں اور برانڈ نیمز کچھ بھی ہو سکتے ہیں بیسیکلی.